ایک ایسی قوم جس کو اللہ نے زمین کا سب سے حسین اور سرسبز حصہ عطا کیا۔ نرم خوشگوار ہوائیں چلتی تھیں، زرخیز کھیت لہلہاتے تھے، شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، اور سب سے بڑھ کر ان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے ایک عظیم نبی بھیجا تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ سوچو، نہ 10 سال نہ 50 سال بلکہ 950 برس تک ایک ہی نبی ایک ہی قوم کو ایک ہی پیغام دیتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ دردناک عذاب آئے گا۔ مگر جواب کیا ملا؟ مذاق، طنز، نفرت اور دشمنی۔ انہوں نے کہا، اے نوح، یہاں سے چلے جاؤ، ہم کسی اللہ کو نہیں مانتے، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے سینے چاک کر دیے، اور دنیا ایک خوفناک طوفان میں ڈوب گئی۔ یہ قوم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے قدیم قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ زیادہ تر روایتوں کے مطابق یہ لوگ موجودہ عراق اور بابل کے علاقے میں آباد تھے۔ لمبے مضبوط جسم، طاقت میں پہاڑوں جیسی مضبوطی، زمینوں میں پیداوار کی کثرت، ہر نعمت ان کے پاس تھی، مگر پھر ان کے دلوں میں شرک کا بیج اگایا، توحید کی سب سے بڑی نعمت وہ بھول گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ شروع میں وہ کچھ نیک بندوں کی یادگار تصاویر بنانے لگے تاکہ ان کی نیکی یاد رہے۔ وقت گزرا، تصویر سے تعظیم، تعظیم سے سجدہ، اور سجدے سے شرک شروع ہو گیا۔ انہوں نے پکارنا شروع کیا، اے ہمارے معبود، ہمیں مشکل سے نجات دے، ہماری زندگی میں سکون پیدا کر۔ قرآن بیان کرتا ہے، انہوں نے اپنے بت ود، سبا، یغوس، یعوق اور نصر کو چھوڑنے سے انکار کیا۔ یہ سب پتھر تھے، مگر ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے تھے۔ اسی قوم کے بارے میں پرانی روایتوں میں اوج بن انق نام کا ایک عجیب شخص آتا ہے، بہت لمبا، بہت طاقتور، یہاں تک کہ پہاڑوں کو ہلا دے۔ لوگ اس کے قصے بیان کرتے اور یہ قوم کی تکبر کی علامت بن چکا تھا۔ یاد رہے، یہ ذکر صرف روایتوں میں ہے، قرآن میں نہیں۔ ان اندھیروں میں اللہ نے اپنی روشن رحمت بھیجی، حضرت نوح علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور وہ ان کے درمیان 950 سال رہے۔ وہ فرماتے، میں تمہارے لیے اللہ کا واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، توبہ کرو، اللہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال و اولاد دے گا، باغات پیدا کرے گا، اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ وہ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے اور کہتے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے۔ جب کچھ لوگوں کے دل نرم پڑتے، سردار آ جاتے اور کہتے، اسے چھوڑ دو، یہ تو صرف ایک عام آدمی ہے، اگر اللہ کو پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کے ذریعے بھیجتا۔ آخر کار جب یقین ہو گیا کہ یہ قوم اب کبھی نہیں بدلے گی، حضرت نوح علیہ السلام نے وہ دعا کی جس نے آسمانوں کو ہلا دیا، میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ مت چھوڑ، وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور فاجر و کافر نسلیں پیدا کریں گے۔ پھر اللہ کا آخری حکم نازل ہوا، ہمارے حکم سے کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ لوگ گزر کر ہنستے، اے نوح، ریگستان میں کشتی، پانی کہاں سے آئے گا؟ دیوانے ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا معلوم تھا، ہر کیل، ہر تختہ ان کی تباہی کا اعلان تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کشتی 3 منزلہ تھی، نیچے جانور، درمیان انسان، اوپر پرندے اور ہلکا سامان۔ اور قرآن کی نشانی، جب تنور ابلنے لگے تو ہر جانور کی نر و مادہ جوڑی کو کشتی میں سوار کر لو۔ ایک دن وہ نشانی ظاہر ہوئی، آسمان سیاہ بادلوں سے بھر گیا، تیز ہوا چیخنے لگی، لوگ مذاق میں کہتے، دیکھو، نوح کے تنور سے بھی پانی نکلے لا، اور پھر تنور ابل پڑا۔ ہنسی ختم، چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام مومنین کو لے کر کشتی میں چلے گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا، اے آسمان، اپنے دروازے کھول دے، زمین کے چشمے پھوڑ دے۔ پانی اوپر سے بھی آیا، نیچے سے بھی پھوٹا، اور دونوں پانی مل گئے اس تقدیر پر
जो लिख दी गई थी। कश्ती दरवाज़ा बंद होने के बाद अल्लाह के इख्तियार में चली गई। लोग चीखते, रोते, पानी में डूबते। नूह ठीक कहता था, हमें भी साथ ले चलो, मगर अब देर हो चुकी थी। पानी पहाड़ों से भी ऊपर उठ गया। उन्हीं लहरों में हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा। ऐ मेरे बेटे, हमारे साथ। उसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़कर बच जाऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आज अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बचा सकता। फिर एक लहर आई, दोनों के दरमियान हाइल हो गई और बेटा डूबने वालों में हो गया। थोड़ी देर बाद अल्लाह ने फरमाया, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले, ऐ आसमान रुक जा। पानी उतर गया, ज़मीन नमूदार हुई और कश्ती पहाड़े जोदी पर ठहर गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम सजदे में गिर पड़े। उनके साथ चंद मोमिनीन, उनके बेटे साम, हाम, याफिस और उनकी बेटियां, बस यही लोग बचे। और यहाँ से इंसानियत का एक नया दौर शुरू हुआ। ये कौम समझती थी, हम ताकतवर हैं, हमारे पास माल है, हम बच जाएंगे। मगर जब अल्लाह का हुक्म आता है, ना माल काम आता है, ना औलाद, ना बुत, ना उहदे, ना शोहरत। आज के ज़माने में हमारे बुत क्या हैं? कैरियर, लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया, ख्वाहिशात, बेहयाई। उस वक्त तो कश्ती लकड़ी की थी, आज हमारी कश्ती तौहीद, नमाज, तौबा, कुरान और सुन्नत है। नीचे कमेंट में लिखो, तुमने कौम नूह के वाक़े से क्या सबक सीखा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।